السلام علیکم۔ ہم اس چینل پر ایک نیا سیریل شروع کر رہے ہیں اور اس حیثیت کے بارے میں شروع کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو ہر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہی ہوگا، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں معلوم ہوگا اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو معلوم بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ 5 سے 6 منٹ کے ویڈیو میں ہم اپنے ٹاپک کو کور کیا کریں گے، یعنی کہ آسان ورڈز میں ہم سمجھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، کیا تھا، کیا مشکلات آئی، کیسے گزاری زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے تک کا سفر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر بات کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات، یعنی کہ اسلام آنے سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اگر آپ چاہو تو اس پر بھی ہم ویڈیو بنا لیں گے، آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے شروع کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی تک کا کیا سفر تھا یہی جانیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اور وہ خاتم النبیین ہے، اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بات کی جائے تو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام تھا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے ایسے شخص تھے جنہوں نے مکہ میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربہ ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں توڑنے والا۔ ان کا ایک اہم واقعہ ہے کہ یہ ایک بار تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے اور جب راستے میں مدینہ پہنچے تو بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی۔ کچھ دن وہاں ہی رہے اور پھر بیوی کو حالت حمل میں مائکے ہی چھوڑ کر شام کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے ایک شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بدن میں ایک بچہ ہوا۔ یہ 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اسی لیے سلمہ نے ان کا نام شائبہ رکھا اور یثرب میں اپنے مائی کے ہی ان کی پرورش کی۔ یہی بچہ آگے جا کر عبد المطلب نام سے مشہور ہوا۔ عبد المطلب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ عبد المطلب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات کبھی ٹالی نہیں جاتی تھی۔ شائبہ یعنی کہ عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو ان کے چاچا مطلب کو ان کی خبر ملی۔ مطلب ان کے چاچا کا نام بھی تھا، یعنی کہ ہاشم کا بھائی۔ جب ان کو ان کی خبر ملی تو یہ ان کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے اور جب یثرب پہنچے تو شائبہ پر نظر پڑی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن شائبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے مطلب ان کی ماں کے پاس اجازت لینے کے لیے گئے، لیکن ان کی ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر کار مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، تو اس پر ماں نے ان کو اجازت دے دی۔ تو مطلب نے ان کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور مکہ کے لیے روانہ ہو گئے اور جب مکہ پہنچے تو لوگوں نے کہا یہ تو عبد المطلب ہے، یعنی کہ مطلب کا غلام ہے، لیکن مطلب نے کہا نہیں، یہ میرا غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، یعنی کہ میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ اور پھر شائبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور وہاں ہی جوان ہوئے۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ عبد المطلب کے ساتھ جو پہلا واقعہ پیش آئے یعنی کہ چائے زمزم کی کھدائی کا واقعہ، تو وہ کچھ اس طرح تھا کہ عبد المطلب خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے چائے زمزم کی کھدائی کے لیے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ تو بیدار ہونے کے بعد عبد المطلب نے کھدائی شروع کر لی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چائے زمزم میں دفن کی تھی، یعنی کہ تلواریں، زہریں اور
सोने की 2 हिरन। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों से काबा का दरवाज़ा ढाला और सोने की 2 हिरन भी दरवाजे में ही फिट किए और हाजियों को जमजम पिलाने का बंदोबस्त किया। खुदाई के दौरान ये वाक़ा भी पेश आया कि जब जमजम का कुआं नमूदार हुआ तो कुरैश के लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा किया कि हमें भी इसमें शरीक कर लो, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस काम के लिए मैं मखसूस किया गया हूँ। लेकिन कुरैश के लोग बाज ना आए, यहाँ तक के फैसले के लिए बनु साद की एक काहिना औरत के पास जाना तय हुआ और लोग मक्का से रवाना भी हो गए। लेकिन और रास्ते में अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी अलामात दिखाई कि वो समझ गए कि ये जमजम का काम कुदरत की तरफ से अब्दुल मुत्तलिब के साथ मखसूस है, इसीलिए रास्ते ही से पलट आए। यही मौका था कि अब्दुल मुत्तलिब ने एक नज़र मानी कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे अता किए और वो इस तरह जवान हो गए कि इसकी हिफाजत कर सके, तो अब्दुल मुत्तलिब एक बेटे को काबा के सामने कुर्बान कर देगा। और ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे अता किए और वो इस कदर जवान भी हो गए कि इसकी हिफाजत कर सकें। अब मौका था अब्दुल मुत्तलिब को अपनी नज़र पूरी करने का। तो आज का वीडियो हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। आज मैंने आप लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा और दादा के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला से शुरू करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आपको जान के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में।